जमा हैं, तशरीफ रखती हैं। स्टेज पे उस्तादुल असातिज़ा और दो तीन नस्लों के मुस्लिह जनाब हजरत अलहाज मास्टर मोहम्मद मोहसिन साहब तशरीफ रखते हैं। नौजवानों की एक बड़ी टीम है जिनके कांधे पे समाजी बुराइयों को दूर करना, समाज की तरक्की और फलाह के नेक काम है। आप सभी को यहाँ आना और हजरत मरहूम हारून रशीद गाफिल के बाबत ज़िक्र अज़कार में शरीक होना, शामिल होना अल्लाह कबूल करे और अल्लाह पाक आज के हमारे इस बैठने को उनके लिए बाइस रहमत बनाए और उनके कब्र को नूर से मुनव्वर करे। मरहूम हारून रशीद गाफिल की शख्सियत और शायरी, शायराना बसीरत और उनकी शख्सियत अजीम थी। वो बेमिसाल फनकार थे। इस बात का एक दुनिया न सिर्फ ये कि लोहा मानती है बल्कि मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ लोगों ने इसका सबूत भी दिया है। लिहाजा वो 1980 के आसपास के ज़माने से जब तालीम और ताल्लुम को मौजूए सुखन बनाते हुए आगे बढ़े और उनके इंतकाल के साल तक इस इलाके के मुतअद्दिद अंजुमनों, इदारों और संस्थाओं की तरफ से उन्हें मुतअद्दिद ऐसे अवार्ड और मेडल और इनामात से नवाजे गए जो उनकी शख्सियत की गहराई, गिराई और उनकी सलाहियतों की सनद और उनकी खिदमात और उनकी कुर्बानियों को तस्लीम करने के माने में मुतरादिफ है। जैसा कि आप सबों को पता है कि सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार तकरीबन इन तमाम चारों पांचों अजला के मुख्तलिफ कलेक्टर और मुख्तलिफ IAS अफसरान और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से उन्हें कबीरत शान सीमांचल नीज आबरूए सीमांचल जैसे खिताबात और अलकाबात मिले। हजरत गिरामी उनकी शायरी और शख्सियत पर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जिहाद से अपनी बातें यहाँ पे रखी हैं। चूँकि मैं आज के इस शाम के आखिरी वक्त पे आपसे मुखातिब हूँ, आपसे रूबरू हूँ, लिहाजा आज की ये शाम बहुत ही मुतबर्रक और बाबरकत थी। ये शाम उस शख्स के लिए सजाई गई है जिनके दिल में इस इलाके और इस खित्ते के लोगों के लिए एक शमा रोशन था, जिनके जहनो दिमाग और कुलूब मुनव्वर थे, जिसने या फत्ताहू की गर्दान और रब्बी यस्सिर वला तुआसिर व तम्मिम बिल खैर जैसी दुआएं मांगकर कौम को तालीम की जेवर से आरास्ता और पैरास्ता करने की ठानी थी। लिहाजा उसने जिला इंतजामिया के कहने पर और साक्षरता अभियान के लिए एक ऐसा मकबूल आम नारा दिया जो उनकी जिंदगी को और उनकी शख्सियत को मजीद निखारती है और उन्हें हमारे लिए मुस्तकबिल आने वाली नस्ल के लिए यादगार बनाती है। हजरात गिरामी, आज की ये शाम चूँकि बहुत अहम है, यहाँ पे बहुत सी अहम शख्सियात मौजूद हैं, मैं यहाँ चंद एक बातों का सिलसिलेवार जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ। अव्वल तो ये कि आज की ये शाम जिस अजीम शख्सियत के लिए सजाई गई थी, उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनकी इज्जत और उनकी तकरीम, और उनके लिए जो एहतराम है वो यकीनन आप सब पर आया है। हम सब लोग भी जब वो बाहयात थे वो वाजिब तकरीम और ताज़ीम थे, और जब वो अभी हमसे पर्दा कर गए हैं तो उनका नाम हमारे लिए बहुत मोहतरम और बहुत मुक़द्दस और बहुत बाबरकत है। ऐसे किसी मजलिस में या किसी तकरीब में जब लोग मौजूद हों तो ये बहुत लाजमी है कि उसमें शाइस्तगी और तहजीब का जो दामन है वो छूटने नहीं पाए। हमसे पहले कई एक ऐसे लोग यहाँ पर इसी माइक से उनके नाम से सजाई गई महफिल में बदतहजीबी और बदअखलाकी के साथ आपसे रूबरू थे। इंतजामिया को इन बातों पे नकीर करनी चाहिए, एक बात। दूसरी अहम बात यह कि इस तरह के संजीदा तकरीब और प्रोग्रामों में
یہ مشق سخن یا تخت سخن والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ان کی شخصیت اتنی عظیم تر ہے کہ اس ضلع کے بہت ہی سبقہ اور جید علماء فن، علماء دین کو ان پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی شخصیت، ان کی شاعری کے پہلو اور ان کی خدمات اور ان کے کارناموں کو سلسلے وار، تفصیل وار، بہت ڈھنگ سے، بہت احترام کے ساتھ پیش کیے جانے کی ضرورت ہے۔ دوسری یہ بات کہ اس سے قبل رجوکھر میں جو تقریب اور پروگرام ہوا تھا، اس میں ہم نے مامون رشید بھائی سے ذکر بھی کیا تھا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے نام سے ایک سوسائٹی کے قیام کی بات ہوئی تھی۔ اگر وہ یہاں آس پاس موجود ہوں تو کنفرم کرائیں گے، چونکہ جب تک آپ منظم طریقے سے کام کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں تو نشستن برخاستن یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ آج اہل گیاری کے لیے بھی یہ بہت فخر اور مقام باعث صد شکر ہے کہ انہیں اپنے اس ہونہار سپوت اور لال کو یاد کرنے کا بہرکیف موقع مل گیا، جنہیں اس نے زندگی میں یاد نہیں کیا، یا یہ کہ بھرپور طریقے سے یاد نہیں کیا۔ ان کی شاعری اور ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک رائے جو مسلسل ادبی اور علمی حلقوں میں چل رہی ہوتی ہے، آنچلک شاعری۔ دراصل آنچلک شاعری پر بات کرنے کی ضرورت ہے، یا آنچلک ساہت یا آنچلک لٹریچر پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہاں اہل ادب موجود ہیں، اس سرے سام جلیں گے تیرے یادوں کے چراغ، جب بھی کسی بزم میں تیرا چرچا ہوگا۔ میں یہ شعر ہمارے بڑے بھائی مرحوم ہارون رشید غافل صاحب کے نام خراج عقیدت کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ مجھے وہ دن بھلے بھانتی یاد ہے، وہ نظارے مجھے یاد ہیں، ہوئے قافلے اشک رواں میں شامل، ہوئے قافلے اشک رواں میں شامل، جنازہ جب تیری رہ گزر سے گزرا۔ کیسا سما تھا گیاری کے لیے، وہ ایک تاریخی دن تھا۔ شاید گیاری کے لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ ایک شخص جو زمین سے اٹھا اور آسمانوں کو پرواز کیا، ارریہ میں ہی نہیں بلکہ پورے سیمانچل اور بہار میں گیاری کے نام کو روشن کیا۔ یوں تو ہمارے بہت سارے لوگوں نے اپنے گاؤں کے نام کو روشن کیا ہے، مگر موصوف نے بھی ایک الگ انداز میں گیاری کا نام روشن کیا، جس کی یاد میں آج ہم سبھی یہاں بیٹھے ہیں۔ کیسی تھی وہ شخصیت، کیسا تھا وہ شخص جس کے لیے آج یہاں لوگ عقیدت کے طور پر تشریف لائے ہیں۔ نہ صرف گیاری کے لوگ بلکہ شہر و اطراف کے لوگ، اور عنقریب 9 بجے کشن گنج اور فارویس گنج اور بہادر گنج سے بھی شورا کرام آئیں گے اور انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ میں غافل صاحب کو گزشتہ 45 برسوں سے جانتا ہوں۔ غافل صاحب ہم لوگوں سے، مجھ سے تقریباً 8-10 سال بڑے ہوں گے۔ ہم لوگ اسکول جایا کرتے تھے آزاد اکیڈمی، تو دیکھتے تھے کہ ایک شخص سائیکل پر آگے کیریئر لگا ہوا، اس پہ بیگ رکھا ہوا، کوئی اخبار، کوئی دعوت نامہ وہ رکھے ہوئے خامہ چلے جا رہے ہیں۔ وہ ان کا شیوا تھا۔ وہ شخص معاف کیجئے گا ایسی جگہ پیدا ہوا تھا جہاں کا ماحول بڑا گندا تھا، جہاں کا ماحول تعلیمی نہیں تھا، جاہلانہ رسم و رواج اور بہت سارے منکرات اس ماحول میں شامل تھے، لیکن انہوں نے اچھی صحبت اختیار کی، گاؤں کے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی، مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اسکول میں تعلیم حاصل کی، گاؤں کے پڑھے لکھے دانشمند لوگوں سے انہوں نے دوستی کی، پھر شہر کے پڑھے لکھے دانشمند لوگوں سے دوستی کی، اور پھر دھیرے دھیرے وہ شاعر بنے، پھر اینکر بنے۔ اینکرنگ نہ صرف وہ مقامی اعتبار سے کرتے تھے بلکہ سیاسی طور پہ بھی بڑے بڑے لوگوں کی اینکرنگ انہوں نے کی۔ نتیش کمار
جو وزیر اعلیٰ ہوا کرتے ہیں ان کے بھی اینکرنگ انہوں نے کی. یہ ہمارے گیارے کے لیے بہت فخر کی بات ہے. ہمارے درمیان بہت سارے ان کے متعلقین، ان کے محبین، ان کے چاہنے والے یہاں جمع ہیں. وہ ابھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے الگ الگ زاویے سے. وہ ایز اے شخص کیسے تھے، وہ ایز اے صحافی کیسے تھے، وہ ایز اے شاعر کیسے تھے. ہمارے بیچ ہمارے گاؤں کے بہت ہی معزز شخص الحاج ماسٹر مشتاق صاحب ہیں. ان کی صحبت میں بھی غافل صاحب کافی دن اور ہیں. وہ بھی مشتاق صاحب اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے. میں زیادہ وقت نہ لے کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ موصوف جو ایک چھوٹی سی جگہ سے اٹھے اور بڑے مقام کو پائے. آج کا یہ نوجوان یہ بھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، چاہے وہ چھوٹے طبقے کے رہنے والے ہوں یا بڑے طبقے کے رہنے والے ہوں. ان کو بھی ایک مسمر کرنا ہے کہ ہمیں اپنے گاؤں کا نام روشن کرنا ہے، ہمیں زمین سے اٹھ کر آسمانوں پر پرواز کرنا ہے. معاف کریں گے ہمارے ایک بھائی مولانا مصور صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے کسی سوسائٹی کا انتخاب کیا تھا، لیکن مجھے اس کا علم کبھی نہیں ہوا، نہ انہوں نے کبھی ایسا کہا کہ میں نے ایسا سوسائٹی بنایا ہے. اس کی جانکاری ہو سکتا ہے ان کے صاحبزادے کو ہو، وہ بھی اس بات کو رکھیں گے. بہرحال میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.